والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا ہے. یہ سورت جو ہے وضع کے اعتبار سے یعنی دو ترتیبیں ہیں قرآن مجید میں. ایک ترتیب وضعی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے. نزول کے اعتبار سے تو یہ سورت بعد کی ہے. سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کو سورہ علق کہتے ہیں. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے قرآن میں نازل ہوئی، لیکن ترتیب میں اس کو بعد میں رکھا ہے 30ویں پارے میں. اور وضع کے اعتبار سے، رکھنے کے اعتبار سے جو ترتیب ہے اس میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، یہ ترتیب الگ ہے. اس میں پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ان کلمات کو کہنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے. الحمد اس میں الف لام استغراق کا سب کو جمع کر دیتا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کی طرف لوٹتی ہیں. ہم کسی انسان کی تعریف کریں گے وہ در حقیقت اللہ کی تعریف، کسی گھر کی تعریف، گاڑی کی تعریف، کسی باغ کی تعریف کرتے ہیں، پہاڑوں کی تعریف کرتے ہیں. یہ ساری تعریفیں کہاں لوٹتی ہیں؟ اللہ کی طرف. کسی انسان میں کمالات ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف تعریف لوٹے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. انسان کو ہنر کس نے دیا؟ اللہ نے. تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے. اللہ کون ہے؟ یہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی جتنے نام ہیں جیسے رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے وغیرہ، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. اللہ یہ علم ہے، اسم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنعوت بنعوت الرب والمنفرد بالوجود الحقیقی. اللہ یہ علم ہے، نام ہے اس ذات کا جس میں تمام کمالات جمع ہیں. کوئی کمال، کوئی قدرت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے پاس جمع نہ. جتنے بھی کمالات ہیں، ہم سوچ لیں کہ ہماری سوچ ختم ہو جائے گی، وہ سارے کے سارے کمالات اللہ کے پاس ہیں. تمام کمالات کو جمع کرنے والی ذات، الوہیت کی صفات جس کے اندر موجود ہے، جس کو رب کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا وجود حقیقی ہے. وجود حقیقی کا مطلب ازل سے ہے، ابد تک. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. سورہ اخلاص میں اللہ کا تعارف اور اللہ کا انٹروڈکشن آئے گا. سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، جس میں بیان کیا گیا. یا تو صرف اتنا جان لو کہ یہ اللہ کا ذاتی نام اللہ، اس میں بڑی تاثیر ہے، بہت زبردست تاثیر. بعض صوفیہ تو کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہے. جگہ جگہ اللہ، اس نام میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے، اور بالکل اس نام کو الگ ہی رکھا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، کسی نے رب کا دعویٰ کیا، کسی نے اور دعویٰ کیا، سب الگ الگ دعویٰ کیا ہے، لیکن اللہ کا دعویٰ کسی نے نہیں. اللہ نے اپنے نام کی اتنی لاز رکھ لی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں آیا جس نے کہا میں اللہ ہوں. اور یہ لفظ بھی اتنا زبردست ہے، آپ بولو، بولنے میں کوئی دشواری نہیں، بہت آسانی سے آپ ادا کر سکتے. چھوٹا بچہ جو ناسمجھ ہوتا ہے اس کو اللہ اللہ کرواؤ، سب سے پہلے اللہ بول لے گا، اس لیے کہ یہ لفظ زبان پر بہت آسان ہے. اللہ نے اس کو آسان رکھا ہے. اس لیے آسان رکھا ہے کہ موت کے وقت میں اگر بندہ بولنا چاہے تو آرام سے بول سکتا ہے.
جس وقت اس میں طاقت نہیں رہتی ہے اللہ آرام سے بول سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی صفت لائے رب العالمین، اللہ وہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کون سے اللہ؟ جو عالمین کے رب۔ رب جگہ جگہ رب کا تذکرہ آتا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار، ہمارے پالنے والے، پروردگار۔ اور محققین نے رب کی جو صفات بیان کی ہے اور اس کی جو تعریف کی ہے قاضی بیضاوی وغیرہ نے، وہ یہ ہے کہ رب میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات ایک تو یہ ہے کہ عدم سے وجود بخشے، یعنی نیست سے ہست کرے، نتھنگ سے تھنگ کرے۔ ہم پہلے کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے انسان پر کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے دست قدرت سے، اور پھر ان کی بچی ہوئی مٹی سے، ایک محقق روایت کے مطابق باقی ماندہ مٹی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں جوڑوں سے جو ہے پوری انسانیت کی نسل کو چلایا۔ اور اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک مجلس لگائی، ان کے کمر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ اللہ کا جسم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ کے بارے میں پیچھے میں بتلاؤں گا کہ اللہ کی صفات کیا۔ اللہ جسم سے، شکل و صورت سے، تمثیل سے، تصویر سے، کسی زمانے میں ہونے سے، کسی وقت کے اندر ہونے سے، کسی مکان میں ہونے سے اللہ پاک ہے۔ تو یہ اللہ نے ہاتھ پھیرا تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اس کی کوئی اور شکل ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے اولاد قیامت تک جو نسل آنے والی تھی، ساری کی ساری نسل، جتنے بھی انسان تھے قیامت تک آنے والے، سارے موجود ہو گئے سامنے، چھوٹے چھوٹے۔ اس وقت یہ لمبا واقعہ ہے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ یہ عہد الست جگہ جگہ یاد دلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمام انسانوں کو جو نکالا تھا واپس حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ریٹرن نہیں کیا، بلکہ ان کو ایک جگہ پر رکھ دیا، سب کو، سب کے الگ الگ بٹالین رکھ دی۔ جیسے حدیث میں آتا ارواح مجندہ، سب روحوں کے الگ الگ بٹالین بنا دی، جیسے فوجوں کی بٹالین ہوتی ہے ویسے روحوں کے الگ الگ بٹالین بنا کر کے اللہ نے رکھ دی۔ اس کو کہتے ہیں عالم ارواح، عالم ارواح۔ تو ہمارا وجود تو بہت پہلے ہو گیا تھا، اس عالم ارواح میں سے ایک ایک روح کو یہاں پر لایا جاتا ہے۔ اب انسان جب دنیا میں آنا ہوتا ہے، اس کا مقدر ہوتا ہے، یا دنیا میں باڈی بنتی ہے، اس کا جسم دنیا میں بنتا ہے، پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے عالم ارواح میں سے لا کر کے۔ پھر دنیا میں جب ماں کے پیٹ سے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے لفظ بولتے ہیں پیدا ہونا، یہ فارسی لفظ ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ظاہر ہونا، یہ اس کا وجود ابھی نہیں ہوا ہے، یہ نہیں کہتے اس کا وجود ہوا، وجود تو بہت پہلے ہو چکا تھا، یہ پیدا ہوا ہے، یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم میں، عالم دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ تو اللہ کی رب کسے کہتے ہیں؟ اس میں ایک بات تو یہ پائی جاوے جو آدم سے وجود بخشے، جس نے ہمیں وجود بخشا۔ پھر آدم سے وجود بخشنے کے بعد زندگی کے جو اسباب ہیں، ہم دنیا میں آ گئے، آنے کے بعد ہمیں زندہ رہنے کے جو اسباب ہیں وہ اللہ نے مہیا کیے ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ وہ اسباب مہیا نہ کرتے تو بچہ دنیا میں آتے ہی فوراً مر جاتا، اس لیے کہ دنیا کی آب و ہوا اس کو راس نہیں آتی۔ اللہ نے زندہ رہنے کے جو اسباب ہیں وہ اسباب مہیا کیے۔ کیا اسباب ہیں؟ ہم سوچتے رہ جائیں گے، بہت سارے اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر میں کچھ بتلاؤں۔ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو اب وہ غذا ایک دم سے روٹی چاول پر تو نہیں آ سکتا، وہ ثقیل اور بھاری غذا ہے۔ اللہ نے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی 2 نہریں پیدا کر دی، اور لڑکا ہے تو ڈبل فیٹ اور لڑکی ہے تو سنگل فیٹ کا۔
کیا نظام اللہ نے چلایا ہے دیکھو. پھر اس بچے کے اندر چوسنے کی صلاحیت پیدا کر دی. بچہ بہت زبردست چوستا ہے، وہ صلاحیت اللہ نے پیدا کر دی. اگر اس بچے میں چوسنے کی صلاحیت نہ ہو تو کوئی میڈیکل سائنس ایسا نہیں ہے کہ جو اس صلاحیت کو پیدا کر کے دکھا دے. پھر بچہ اس دودھ کو جب چوستا ہے، چوسنے کے بعد نکلنے کی طاقت اس کے اندر پیدا کر دی کہ آسانی سے نکل لگا. پھر اس میں ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی. پھر اس کے بعد اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے ایک تو یہ کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. سب اٹھا کے پھرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کی محبت دلوں میں ڈال دی. اس کی ماں کے، اس کے باپ کے، اس کے خالہ کے، اس کے نانا کے، نانی کے، دادا کے، دادی کے، سب کے دلوں میں اس کی محبت لے کے اٹھا کے پھرتے ہیں. یہ کیوں اللہ نے محبت پیدا کی؟ تاکہ اس بچے کی حفاظت کرو، تو ایسے چھوڑ مت دو. یہ حفاظت کے کیسے اسباب پیدا کیا جاتا ہے. پھر اس کو ایک انٹرنیشنل لینگویج دی. انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے؟ بچہ چلاتا ہے. اور یہ انٹرنیشنل لینگویج اس لیے ہے کہ ہر بچہ جو ہے گجراتی کا ہو یا گجراتی کے علاوہ کا ہو، انگریز کا ہو، عربی کا ہو، روسی کا ہو، سب ایک ہی طرح کے چلاتے، ایک ہی انداز اور ایک ہی ٹون رہتی ہے سب کی. اس چلانے کے ذریعے سے لینگویج ہے، اس کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. وہ چلائے گا، ماں کہے گی، دیکھے گی شاید اس نے استنجا کر لیا، بدل دیا، چپ ہو گئے. چلایا، پتہ چلا اس کو گرمی لگی ہے، اس کو ہوا دی، چپ ہو گئے. پھر چلا رہا ہے، پتہ چلا بھوکا ہوا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا، دودھ پلا دیا، چپ ہو گئے. اپنی ساری ضرورتیں کس سے پوری کرتا ہے؟ چلانے کے ذریعے سے. یہ روتا نہیں ہے، چلاتا ہے. بچے جب روتے ہیں نا تو آنسو آتے ہوتے ہیں، تو جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے. یہ چلاتا ہے، خالی چلاتا ہے. یہ تو ہمیں اپنی طرف کھینچنے کے لیے کہ میری طرف بھی دھیان دو، میری ضرورت پوری کرو. اللہ نے یہ کیسا نظام اللہ نے سسٹم چلایا ہے. پھر اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے، انسیت پیدا کرنے کے لیے، آپس میں محبت سے رہا کرو، انسانوں میں ہمدردی ہو، اس کے لیے اللہ نے اس کو پہلے دن سے چلایا نہیں. پہلے دن سے نہیں چلایا. جہاں اس کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کیا، خاص طور پر وہ جانور جس سے انسان زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، بھینس ہے، بکری ہے وغیرہ، ان کے بچوں کو دیکھ لو، پیدا ہوتے فوراً کھڑے ہو جاتے. کیونکہ اگر یہ کھڑے نہ ہوتے تو بھینس کے بچے کو کون اٹھا کے پھرتا ایک سال تک. لیکن انسانوں کے اندر تو اللہ نے چونکہ ہمدردی اور نصیحت کو پھیلانا تھا، یہ پورا نظام اور سسٹم چلایا. پھر اس بچے کے اندر قوت مدافعت دے دی، یعنی بیماری سے لڑنے کی طاقت. ورنہ تو یہاں اتنے بیکٹیریاز ہیں، اتنے وائرس ہیں کہ بچہ تو کچھ دن میں ہی مر جاتا. لیکن اس کے اندر ایک بیماری سے لڑنے کی اللہ نے طاقت دے. یہ سارے حفاظتی سامان اللہ نے پیدا کیے. اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کے اسباب مہیا کی. ہم غور کریں ایک ایک چیز کے اندر، یہ چیز ہمیں اللہ کی یہ قدرت نظر آئے گی. ہم ایک گلاس پانی کا پیتے ہیں، ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوتا، کوئی توجہ نہیں ہوتی، ایسے پی لیا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لو، بسم اللہ، اس اللہ کے نام سے جس نے پانی مہیا کیا، پی لو تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف. ہمیں پتہ نہیں یہ پانی کیسے ہمارے پاس میں پہنچا ہے. یہ پورا کا پورا سمندر، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اللہ نے زمین کے اندر پیدا کر دیا. یہ لوگ سائنسداں ڈھونڈ رہے ہیں چاند میں پانی، مریخ میں پانی، پلاد سے جو ہے پلینٹ کے اندر اور سیارے کے اندر پانی کو تلاش کر رہے ہیں، ان کو پانی نہیں مل رہا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پانی سے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں. یہاں اللہ نے پانی مہیا کیا. کیسے مہیا کیا؟ ایک گلاس پانی ہمارے سامنے آتا، کبھی سوچ کے دیکھو، اتنا بڑا سمندر ہے، اس میں کتنے جانور ہیں، ہزاروں لاکھوں جانور مرتے ہیں. وہ تو پانی گندا ہو جانا چاہیے تھا، اللہ نے اس پانی کو کھارا بنا دیا، نمکین، تاکہ اس کی وجہ سے پانی میں سڑن پیدا نہ ہو. پھر وہ پانی زندہ رہے، اس کے لیے موجیں اور لہریں اس کے اندر پیدا کر دی. اس موجوں اور لہروں کی وجہ سے وہ پانی زندہ رہتا ہے.
پھر اللہ نے اس سمندر میں مانسون کو ڈال دیا، مانسون نے اس سمندر کے اندر سے پانی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے بادلوں کی شکل کے اندر اوپر لے گیا، اور وہاں جا کر ایک فلٹر کا سسٹم لگا ہے، وہاں پانی فلٹر ہوا، یہ کھارا پانی ہے، وہاں جا کر فلٹر ہوا۔ اللہ نے اپنا ایک نظام چلایا، ایک زبردست وہ قدرت اللہ نے چلائی ہے، اس کے پیچھے ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ پھر اس کے بعد وہ بادل چاروں طرف پھیلے، اگر یہ بادل ہماری بستیوں کے اندر برسنا شروع کر دے تو کوئی دن بارش سے خالی نہیں جائے گا، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ نے موسم میں ان بادلوں کو برسایا جب ضرورت تھی، اور جہاں ضرورت نہیں تھی ہماری ضرورت سے اوپر تھا تو پہاڑوں کے اندر اللہ نے ان بارشوں کو برسایا، اور برسانے کے بعد اس جگہ میں سورج کی روشنی ہٹا دی، سورج کی روشنی اس جگہ سے ہٹا دی، وہ پانی وہاں جم گیا، برف کے بڑے پہاڑ ہیں، آپ دنیا کے نقشے میں دیکھ لو کتنے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر پانی کو جما دیا۔ جمانے کے بعد پھر اس کے بعد میں جب ضرورت پڑتی ہے اللہ وہاں پر تھوڑی سی گرمی ڈالتے ہیں، پانی وہاں سے پگھلتا ہے، پگھل کر کے زمین کے سوتوں کے اندر جاتا ہے، زمین میں اللہ نے پائپ لائن بچھا دی، یہ زمین کی سوتوں میں جاتا ہے، پوری زمین کے اندر پھیل رہا ہے۔ پھر زمین میں جانے کے بعد بارش کا پانی وہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے، زمین میں جانے کے بعد پھر فلٹر ہوتا ہے، پھر فلٹر ہونے کے بعد اب انسان جو ہے زمین میں سے کھود کر کے نکالتا ہے، اور پھر وہ پانی جب اس کے سامنے آتا ہے صاف شفاف پانی، یہ ہمارے پروردگار کی اتنی سب کارش جو ہے خود کار نظام کے تحت میں یہ پانی ہمارے پاس میں آیا۔ کتنی زبردست اللہ کی قدرت ہے اس کے جو اس پانی کے پیچھے چلی ہے، اور ہم گٹ گٹ پانی اتار رہے ہیں، اس رب کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کا اسباب پیدا کیے نے، آکسیجن کتنا پیدا کیا جتنی ضرورت، زمین کے اندر کشش سکرہ کتنا رکھا جتنی ضرورت تھی، یعنی جو گریویٹی ہے جتنی ضرورت تھی اتنی رکھی، ایک زبردست نظام چلایا۔ پھر اس پانی کو ہم جب پیتے ہیں تو پینے کے بعد پینا آسان بنایا، اور پھر اس میں باڈی کے اندر جہاں جہاں پہنچانا ہے اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا میں تمہیں مکلف نہیں بناؤں گا، میں پہنچا دیتا ہوں، تم پتہ نہیں کون سے عضو کو زیادہ دے دو گے، کس کو کم دے دو گے۔ پھر انرجی جو کھانے سے بھی پیدا ہوتی ہے، انسان کو اگر اتنا مکلف کرتا ہے نا کہ تم خود انرجی اپنے اعضاء میں تقسیم کرو، تو وہ کیلکولیٹر لے کر پورے دن بیٹھا رہتا، پھر بھی یہ حال ہوتا اس کا کہ ایک آپ کو انرجی زیادہ دے دی تو اس کا بلب فیوز ہو گیا، دوسرے آپ کو کم دے دی اس کو کم دکھائی دے رہا۔ کوئی آتا لنگڑا کیا ہوا آج اس پیر کو زیادہ جو ہے انرجی دے دی تو وہ کام نہیں کر رہا، کوئی آتا اس کا ہاتھ نہیں کام کر رہا تو وہ کہہ رہا کہ آج اس میں انرجی کم دے دی ہے، کیلکولیشن میں گڑبڑی ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کام کر رہا، کسی کا دماغ نہیں چل رہا، آج بھی دماغ آؤٹ ہے کہ آج دماغ میں جتنا دینا چاہیے تھا شوگر لیول میں اتنا دے نہیں سکا، اس میں کیلکولیشن میں گڑبڑی ہو گئی۔ اللہ نے سارا نظام اپنے ہاتھ میں دیا، یہ ہمیں پتہ، وہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے جس نے ہمارے لیے سارے نظام کو چلا۔ یہ تو میں نے چھوٹی سی مثالیں دی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے جو انسان کو تدریجاً اس کے مستوى اور لیول تک پہنچاتا ہے، اس بات کا انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کو ہم بیان کریں گے۔ ابھی بس اتنا ہی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح معرفت نصیب فرمائے۔